اللہ اکبر. جس طرح حکام سے اپنی آمدنی کو چھپاتے ہیں ایسے بے عقل ہیں کہ اللہ سے بھی آمدنی کو چھپاتے ہیں, حالانکہ اللہ سے کہاں تک چھپائیں گے؟ جی ہاں, اللہ سے کیسے چھپا لیں گے؟ اللہ سے کیسے چھپا لیں گے؟ زکوٰۃ جو مال کا میل ہے اس کو مستحق تک پہنچانا اور اس کے لیے خود مستحق کو تلاش کرنا, یہ بہت اہم فریضہ ہے جس کے بغیر نہ مال کی پاکی نہ مال پاک ہوگا نہ مال محفوظ ہوگا. یہ بھی یاد رکھو, مال کی حفاظت مال کی طہارت دونوں زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہے. مال کی حفاظت, مال کی طہارت اور مال کی برکت, یہ تینوں چیزیں زکوٰۃ کے ساتھ ہیں. اگر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو مال ناپاک بھی ہے اور مال غیر محفوظ بھی ہے اور مال کے اندر برکت کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دو اور زکوٰۃ دینے کے لیے مستحقین کو تلاش کرو. آج کل لوگوں کا مزاج زکوٰۃ کا مال ادا کرنے میں خیر کے کاموں کو تلاش کرنے کا بن گیا ہے. میری بات توجہ چاہے گی, بہت جا کر سننا. آج کل مزاج یہ بنا ہے کہ زکوٰۃ کا مال ہے, کوئی خیر کا کام مل جائے اس میں زکوٰۃ کا مال لگ جائے. جی ہاں, لوگ لی پھرتے ہیں زکوٰۃ کا مال. کس میں کیا تلاش کرتے ہیں؟ خیر کا کام. جی ہاں, حالانکہ خیر کے کاموں کے لیے تیرا وہ مال ہے جس کو تو نے زکوٰۃ دے کر پاک کیا ہے. پاکیزہ مال پاکیزہ کاموں کے لیے. السلام علیکم. یہ جو گنبد دیکھ رہے ہیں 4 فٹ بائی 4 فٹ کی ہائٹ کا ہے. یہ فائبر کے میٹیریل سے بنا ہوا ہے گنبد. سیم گنبد خضرا کا ماڈل تیار کیا ہے. یہ اس کی ڈائی ہے. اور یہ بڑے والا گنبد ہے, جو بڑے سائز کا گنبد ہے 8 فٹ بائی 8 فٹ والا, وہ یہ ہے. ابھی ڈائی سے نہیں نکلا ہے. یہ بڑے والا گنبد دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ بہت مضبوط چیز ہوتی ہے. یہ کبھی خراب نہیں ہوتا زندگی میں. نہ واٹر پروف ہوتا ہے, فائر پروف بھی ہوتا ہے. اور کتنا ہی وزن ڈال لو, کہیں سے اٹھاؤ, کہیں لے جاؤ اسے. بہت ہی ہیوی کوالٹی کی چیز ہوتی ہے, کبھی خراب ہی نہیں ہوتی الحمدللہ. یہ جوائنٹ کو فنیشنگ کر رہا ہے ابھی. اس کے بعد یہ ہم نے ٹمپو میں لوڈ کر دیا ہے. اس کا پینٹ کریں گے, اس کے بعد اس کو پیکنگ پہ کر کے پارٹی کو بھیجیں گے. اس کو پیکنگ کر کے پینٹ کر کے گاڑی میں لوڈ کر رہے ہیں اور پارٹی کے بعد روانہ کریں گے. تھوڑی سا اگلے کل سامان رکھو جائے گا.
بس 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 یہ ہم نے اس کو پارٹی کے لیے روانہ کر دیا ہے. اس میں وزن نہیں ہے, 65 سے 70 کلو وزن ہے. بڑے والا جو ہے اس میں بھی 1.5 سے 2 کنٹل وزن ہے. وزن زیادہ نہیں ہوتا لیکن مضبوط ہوتا ہے. شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. سونے سے کم جی واٹس ایپ کا ہم نے چینل بنا رکھا, ہم اپنے چینل پہ گئے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین ویڈیو کو پورا دیکھیں، میں آپ کو اس میں گنبد خضرا کا جو ماڈل ہے وہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو کہ ہم نے بنایا ہے ایوب مینار کمپنی نے، اور یہ فائبر میٹیریل سے بنا ہوا ہے جو کہ لائف ٹائم گارنٹی ہوتی ہے، کبھی خراب نہیں ہوتا ہے، یہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اور یہ جو آپ سائز دیکھ رہے ہیں فی الحال بڑا سائز ہے 8 فٹ بائی 8 فٹ کا، اس کا کلس الگ ہے، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے 1 پیس میں ہے۔ دوسرا سائز ہمارے پاس 4 فٹ بائی 4 فٹ کا ہے، اور اس میں بھی کوئی جوائنٹ نہیں ہے، 1 پیس ہے۔ سب سے بڑا فائدہ 1 پیس کا یہ ہے، نہ کوئی پانی کا اندر جانے کا خطرہ، نہ کوئی کیروسین کا کسی بھی طرح کا، نہ کوئی ڈیمیج کا، لائف ٹائم چیز کبھی خراب نہیں ہوتی۔ آج کل جو سیمنٹ کے گنبد چل رہے ہیں وہ کئی جوائنٹوں میں ہوتے ہیں، جو کہ ان کے لگانے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، پھر سکسیزفل نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا گنبد ہے، آپ 8 10 15 20 بندے 50 بندے بھی چڑھ جائیں گے اس پہ، تب بھی اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آپ جو بھی ضرورت مند حضرات ہیں، گنبدوں کی خواہش رکھتے ہیں، وہ ہم سے رابطہ کریں، اور ہم یہاں سے الحمدللہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے بھیج دیتے ہیں جہاں بھی کسی کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی بڑا سائز بنوانا چاہے یا اور گنبد بنوانا چاہے، اسپیشل آرڈر دے کے بنوا سکتا ہے۔ یہ اور مزے کی بات یہ ہے، ہم نے اس کو بالکل سیم اسی شکل میں اتار دیا ہے جو گنبد خضرا ہے، وہی ڈیزائن، وہی اس کا ڈھلان، وہی چال، جو بھی جیسا بھی ہے بالکل سیم کیا ہے۔ گاڑی میں لوڈنگ کرتے ہوئے، اور بہت لائٹ ویٹ ہے، یہ چھوٹے والا گنبد ہے، تقریباً 45 سے 50 کلو وزن ہے۔ بڑے گنبد میں تقریباً 150 سے 200 کلو وزن ہوتا ہے، اور کوئی زیادہ وزن ڈلوانا چاہتا ہے وہ بھی ڈل جاتا ہے، لیکن مضبوطائی ہم اپنے حساب سے بہت اچھی طرح سے کرتے ہیں الحمدللہ۔ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ، راضی رب دا حبیب ہووے، 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 مدنی دے شہر جانا شالا سب نو نصیب ہووے، مدنی دے شہر جانا شالا سب نو نصیب ہووے۔ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 12 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت۔ جب لوگوں کی نافرمانی اور بت پرستی دنیا میں عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرتے اور دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، تم صرف اللہ کی عبادت و بندگی کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس نصیحت کو سن کر قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے، کیونکہ تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، نیز تمہاری پیروی ذلیل و حقیر اور کم درجے کے لوگوں نے کر رکھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سعادت اور نیک بختی کا دار و مدار دولت پر نہیں بلکہ اللہ کی رضامندی اور اخلاص نیت پر ہے۔ میں تمہیں یہ دعوت مال و دولت کی امید پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی رضامندی کے لیے دے رہا ہوں، وہی میری محنت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔
غرض حضرت نوح علیہ السلام دن رات انفرادی و اجتماعی اور خصوصی و عمومی طور پر ایک طویل عرصے تک قوم کو شرک و کفر اور اللہ تعالی کی نافرمانی سے ڈراتے رہے، مگر وہ باز تو کیا آتے بلکہ الٹا عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، درخت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جس رات جناتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تھا، اس رات آپ کو جناتوں کی حاضری کی اطلاع کس نے دی؟ تو حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خبر دی ہے کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کے بارے میں ایک درخت نے بتایا تھا۔ بخاری۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اقامت کا اہتمام کرے اور رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمے اللہ تعالی کا حق سمجھے، تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، جہالت سے پناہ مانگنے کی دعا۔ جہالت سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ ترجمہ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 67۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی نعمت سے سرفراز فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو جو اس نے حاصل کیا اس سے بھی بہتر دیا جائے گا۔ ابن ماجہ۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا چاہنے والوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کوئی صرف دنیا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے دوزخ مقرر کر دیتے ہیں جس پر ذلت و رسوائی کے ساتھ ڈھکیل دیے جائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنتیوں کا حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے، لیکن نہ تو پیشاب پائخانہ کریں گے اور نہ ہی ناک چھینکیں گے، بلکہ ان کا کھانا اس طرح ہضم ہوگا کہ ڈکار آئے گی جس سے مشک کی خوشبو پھیلے گی، اور ان کو اللہ کی ایسی تسبیح اور تکبیر بتائی جائے گی جس کو پڑھنا اتنا آسان ہوگا جتنا دنیا میں تمہارے لیے سانس لینا آسان ہوتا ہے۔ مسلم۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، زبان پر مسواک کرنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مسواک کر رہے تھے اور مسواک کو زبان پر رگڑ رہے تھے اور آ کر رہے تھے۔ نسائی۔ فائدہ، اس طرح مسواک کرنا کہ زبان کے آخری کنارے یعنی حلق تک جائے، پھنسے ہوئے بلغم کو نکالنے اور دور کرنے میں مفید ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص وفات پا جائے تو اسے اپنے گھر میں دیر تک نہ روکو، اس کو جلد دفن کرو، اور دفنانے کے بعد اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا شروع حصہ اور اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھو۔ فائدہ: شروع حصے سے مراد الف لام میم سے مفلحون تک، اور آخری حصے سے مراد آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 12 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت۔ جب لوگوں کی نافرمانی اور بت پرستی دنیا میں عام ہو گئی تو اللہ تعالی نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرتے اور دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، تم صرف اللہ کی عبادت و بندگی کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس نصیحت کو سن کر قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے، کیونکہ تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، نیز تمہاری پیروی ذلیل و حقیر اور کم درجے کے لوگوں نے کر رکھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سعادت اور نیک بختی کا دار و مدار دولت پر نہیں بلکہ اللہ کی رضامندی اور اخلاص نیت پر ہے۔ میں تمہیں یہ دعوت مال و دولت کی امید پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی رضامندی کے لیے دے رہا ہوں، وہی میری محنت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام دن رات انفرادی و اجتماعی اور خصوصی و عمومی طور پر ایک طویل عرصے تک قوم کو شرک و کفر اور اللہ تعالی کی نافرمانی سے ڈراتے رہے، مگر وہ باز تو کیا آتے بلکہ الٹا عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ درخت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جس رات جناتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تھا، اس رات آپ کو جناتوں کی حاضری کی اطلاع کس نے دی؟ تو حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خبر دی ہے کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کے بارے میں ایک درخت نے بتایا تھا۔ بخاری۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اقامت کا اہتمام کرے اور رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمے اللہ تعالی کا حق سمجھے تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ جہالت سے پناہ مانگنے کی دعا۔ جہالت سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ ترجمہ: اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 67۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی نعمت سے سرفراز فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے
تو جو اس نے حاصل کیا اس سے بھی بہتر دیا جائے گا۔ ابن ماجہ۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا چاہنے والوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی صرف دنیا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے دوزخ مقرر کر دیتے ہیں جس پر ذلت و رسوائی کے ساتھ ڈھکیل دیے جائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنتیوں کا حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے لیکن نہ تو پیشاب پائخانہ کریں گے اور نہ ہی ناک چھینکیں گے، بلکہ ان کا کھانا اس طرح ہضم ہوگا کہ ڈکار آئے گی جس سے مشک کی خوشبو پھیلے گی، اور ان کو اللہ کی ایسی تسبیح اور تکبیر بتائی جائے گی جس کو پڑھنا اتنا آسان ہوگا جتنا دنیا میں تمہارے لیے سانس لینا آسان ہوتا ہے۔ مسلم۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، زبان پر مسواک کرنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مسواک کر رہے تھے اور مسواک کو زبان پر رگڑ رہے تھے اور آ کر رہے تھے۔ نسائی۔ فائدہ، اس طرح مسواک کرنا کہ زبان کے آخری کنارے یعنی حلق تک جائے، پھنسے ہوئے بلغم کو نکالنے اور دور کرنے میں مفید ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص وفات پا جائے تو اسے اپنے گھر میں دیر تک نہ روکو، اس کو جلد دفن کرو، اور دفنانے کے بعد اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا شروع حصہ اور اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھو۔ فائدہ، شروع حصے سے مراد الف لام میم سے مفلحون تک، اور آخری حصے سے مراد آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 12 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت۔ جب لوگوں کی نافرمانی اور بت پرستی دنیا میں عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرتے اور دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا تم صرف اللہ کی عبادت و بندگی کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس نصیحت کو سن کر قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم تمہیں رسول نہیں مانتے کیونکہ تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، نیز تمہاری پیروی ذلیل و حقیر اور کم درجے کے لوگوں نے کر رکھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں سعادت اور نیک بختی کا دار و مدار دولت پر نہیں بلکہ اللہ کی رضامندی اور اخلاص نیت پر ہے۔ میں تمہیں یہ دعوت مال و دولت کی امید پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی رضامندی کے لیے دے رہا ہوں، وہی میری محنت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام
دن رات انفرادی و اجتماعی اور خصوصی و عمومی طور پر ایک طویل عرصے تک قوم کو شرک و کفر اور اللہ تعالی کی نافرمانی سے ڈراتے رہے، مگر وہ باز تو کیا آتے بلکہ الٹا عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، درخت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جس رات جناتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تھا، اس رات آپ کو جناتوں کی حاضری کی اطلاع کس نے دی؟ تو حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خبر دی ہے کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کے بارے میں ایک درخت نے بتایا تھا۔ بخاری۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اقامت کا اہتمام کرے اور رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمے اللہ تعالی کا حق سمجھے، تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، جہالت سے پناہ مانگنے کی دعا۔ جہالت سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ ترجمہ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 67۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی نعمت سے سرفراز فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو جو اس نے حاصل کیا اس سے بھی بہتر دیا جائے گا۔ ابن ماجہ۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا چاہنے والوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کوئی صرف دنیا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے دوزخ مقرر کر دیتے ہیں جس پر ذلت و رسوائی کے ساتھ ڈھکیل دیے جائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنتیوں کا حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے، لیکن نہ تو پیشاب پائخانہ کریں گے اور نہ ہی ناک چھینکیں گے، بلکہ ان کا کھانا اس طرح ہضم ہوگا کہ ڈکار آئے گی جس سے مشک کی خوشبو پھیلے گی، اور ان کو اللہ کی ایسی تسبیح اور تکبیر بتائی جائے گی جس کو پڑھنا اتنا آسان ہوگا جتنا دنیا میں تمہارے لیے سانس لینا آسان ہوتا ہے۔ مسلم۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، زبان پر مسواک کرنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مسواک کر رہے تھے اور مسواک کو زبان پر رگڑ رہے تھے اور آ کر رہے تھے۔ نسائی۔ فائدہ، اس طرح مسواک کرنا کہ زبان کے آخری کنارے یعنی حلق تک جائے، پھنسے ہوئے بلغم کو نکالنے اور دور کرنے میں مفید ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم میں سے کوئی شخص وفات پا جائے تو اسے اپنے گھر میں دیر تک نہ روکو، اس کو جلد دفن کرو اور دفنانے کے بعد اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا شروع حصہ اور اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھو۔ فائدہ: شروع حصے سے مراد الف لام میم سے مفلحون تک اور آخری حصے سے مراد آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔ زیادہ بنا لیا گا۔ کس کا فون؟ مار دو بچے کی کوٹ میں پورا کا پورا کر دے، اندر بھی گھیر دے جو بچہ کا سارا بیچے لے اور الٹی طرف مار دے، چاہے کوئی سے مار دے، اس کو مار دے، اس کو مار دے۔ یہ کیا پر گر گیا یہ؟ یہ گنبد کرناٹکا کے بیلگاوی میں بنا رہے ہیں۔ آج اس گنبد کا بیس تیار کر دیا ہے، یہ 7-8 دن میں تیار ہو جائے گی۔ اس گنبد کو محمد ادریش بنا رہے ہیں۔ ایسی اور مزیدار ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ گنبد کرناٹکا کے بیلگاوی میں بنا رہے ہیں۔ آج اس گنبد کا بیس تیار کر دیا ہے، یہ 7-8 دن میں تیار ہو جائے گی۔ اس گنبد کو محمد ادریش بنا رہے ہیں۔ ایسی اور مزیدار ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
ये गुम्मद कर्नाटका के बेलगावी में बना रहे हैं। आज इस गुम्मद का बेस तैयार कर दिया है। ये 7-8 दिन में तैयार हो जाएगी। इस गुम्मद को मोहम्मद इदरिश बना रहे हैं। ऐसी और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये गुम्मद कर्नाटका के बेलगावी में बना रहे हैं। आज इस गुम्मद का बेस तैयार कर दिया है। ये 7-8 दिन में तैयार हो जाएगी। इस गुम्मद को मोहम्मद इदरिश बना रहे हैं। ऐसी और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मस्जिद की तामीर बड़ी आज़मत वाला काम है। कितनी आज़मत वाला काम है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु अपने जलीलुल पैगंबरों से मस्जिद को तामीर करवा रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह का लक़ब है, जद्दुल अंबिया है, मस्जिद की तामीर कर रहे खुद मिस्त्री बनकर। जिस पत्थर के ऊपर खड़े होकर तामीर कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने उस पत्थर को इतनी अजमतें दी कि जो भी उम्रे के लिए तवाफ़ करता है या हज के लिए तवाफ़ करता है, उसके ऊपर लाजिम है कि वो तवाफ़ के बाद 2 रकत मकाम इब्राहीम के पास आके अदा करे। ये मकाम इब्राहीम है क्या? ये वही पत्थर है जिस पत्थर पे खड़े होके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की थी। अब उसके ऊपर एक खोल सुनहरी रंग का चढ़ा दिया गया है। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। अब अंदाजा करें, जिस पत्थर पे खड़े होके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर किया, उस पत्थर की इतनी ऊंची आजमत है, तो बैतुल्लाह की तामीर करने वाले इब्राहीम की कितनी ऊंची शान होगी। तो मस्जिद की तामीर इतना ऊंचा अमल कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदा, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाए। और दूसरी रिवायत में यब्तगी बिही वजह अल्लाह, बनाने में सिर्फ अल्लाह की रजा को चाहता हो, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल तामीर करेंगे। अब कितनी बड़ी मस्जिद कोई बनाए, बहुत आलीशान बनाए, छोटी सी बनाए। चुनाचे दूसरी रिवायत जामे तिरमिज़ी के अंदर है, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई, सगीरन काना औ कबीरा, चाहे छोटी मस्जिद बनाई या बड़ी मस्जिद बनाई, दोनों के ऊपर ये फजीलत है, अल्लाह जल्ल जलालुहु उसके लिए जन्नत में महल तामीर करेंगे। अब छोटी कितनी छोटी, सुनन इब्न माजा के अंदर एक और रिवायत ने आपने इसकी भी वजाहत फरमाई। आपने फरमाया, जिसने अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद बनाई, कितनी, जितना चील का घोंसला होता है, अगर उसके बराबर भी किसी ने मस्जिद में हिस्सा लिया तो अल्लाह जल्ल जलालुहु उसके लिए भी जन्नत के अंदर महल तामीर करेंगे। चुनाचे अब्बासी खुलफा में खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह गुजरे। पहले जो खुलफा गुजरे हैं ना बादशाह, उनको तामीराती कामों का बड़ा शौक होता था। खलीफा हारून रशीद चूंकि नेक दिल बादशाह था, उसने सोचा आलीशाह महल आला दर्जे का बनाऊं, मैं चला जाऊंगा महल खाली, क्यों ना ऐसी चीज आलीशान बनाऊं, मैं दुनिया से चला भी जाऊं तो वो मेरे लिए सदका जारिया बन जाए। तो खलीफा हारून रशीद ने मस्जिद बनाने का इरादा किया और बगदाद के अंदर ऐलान कर दिया कि वो मस्जिद खलीफा हारून रशीद सिर्फ अपनी जेब से बनाएगा, न बैतुल माल से 1 रुपया लेगा और ना ही लोगों से उसके बारे में कोई चंदा इकट्ठा किया जाएगा। चुनाचे मिस्त्रियों को बुला लिया गया, इंजीनियरों को बुला लिया गया, मस्जिद की जगह मुतय्यन कर दी गई, तामीराती काम शुरू हो गया। अब बगदाद में रहने वाला एक गरीब आदमी था जो दिन को मजदूरी करता, जितनी मजदूरी करता जो पैसे मिलते, रात को अपने बीवी बच्चों का पेट उससे भरता, उससे उसका गुजर बसर चल रहा था। लेकिन जब उसने ये ऐलान सुना तो उसके दिल में हसरत आई कि अल्लाह का घर है, रब का घर, तो ये सब के लिए इसमें है कि लोग ताउन करें, तो हमारे ऊपर पाबंदी क्यों लगाई गई। उसने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, या अल्लाह मेरा भी दिल करता है कि तेरा घर तामीर हो, मैं भी उसमें हिस्सा डालूं। हालांकि गरीब आदमी और रोजाना दिहाड़ी करने वाला आदमी, अल्लाह ताला की बारगाह में करोड़ों अरबों की बात नहीं है, इस जज्बे की बात है। इंसान किस जज्बे से अल्लाह की बारगाह में खर्च करता है। चुनाचे उसने दिन में मजदूरी की, जो मजदूरी के पैसे आए, किसी जगह से जो ईंटें मिलती थी ईंटें ली, लेके जहां मस्जिद बन रही थी रात के अंधेरे में गया और जाके उसके मटीरियल में जो चीजें उसने ली थी वो रख दी चुपके, किसी को नहीं बताया, क्योंकि ऐलान था मेरे यार का दरगाह मेरा हरम, काबा है जबी का नक्श कदम, ये भी है ये नायत चश्म करम मेरे
मेरे सामने है अब मेरा सनम, मेरे सामने है अब मेरा। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल। ये गुम्मद कर्नाटका के बेलगावी में बना रहे हैं। आज इस गुम्मद का बेस तैयार कर दिया है। ये 7-8 दिन में तैयार हो जाएगी। इस गुम्मद को मोहम्मद इदरिश बना रहे हैं। ऐसी और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये गुम्मद कर्नाटका के बेलगावी में बना रहे हैं। आज इस गुम्मद का बेस तैयार कर दिया है। ये 7-8 दिन में तैयार हो जाएगी। इस गुम्मद को मोहम्मद इदरिश बना रहे हैं। ऐसी और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये गुम्मद कर्नाटका के बेलगावी में बना रहे हैं। आज इस गुम्मद का बेस तैयार कर दिया है। ये 7-8 दिन में तैयार हो जाएगी। इस गुम्मद को मोहम्मद इदरिश बना रहे हैं। ऐसी और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये गुम्मद कर्नाटका के बेलगावी में बना रहे हैं। आज इस गुम्मद का बेस तैयार कर दिया है। ये 7-8 दिन में तैयार हो जाएगी। इस गुम्मद को मोहम्मद इदरिश बना रहे हैं। ऐसी और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये गुम्मद कर्नाटका के बेलगावी में बना रहे हैं। आज इस गुम्मद का बेस तैयार कर दिया भारत है। के मुसलमानों, हम मोहम्मद इब्न सलमान पर ईमान नहीं लाए हैं। हम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। हमारा किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। ऐ सऊदी हुकूमत के गुमराह बादशाहों, ऐ दुबई और अबू धाबी के गुमराह हुक्मरानों, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। हमारा ताल्लुक मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा से है। हमारा ताल्लुक कुरान से है। हमारा ताल्लुक हदीस से है। हमारा ताल्लुक हरम शरीफ के जदीद होटलों से नहीं है। हमारा ताल्लुक मक्के और मदीने के उन यादों से है, उन वाक़यात से है जिनका सिलसिला शुरू हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश से, और उसके बाद नबूवत से, और उसके बाद हिजरत से, बेअसत से, हिजरत से, और फिर उसके बाद बदर से, वहद से, हुनैन से, अहज़ाब से, आसिया से, यरमूक से। हमारा ताल्लुक अबू बकर सिद्दीक़ से है। हमारा ताल्लुक तुम सऊदी बादशाहों से और हुक्मरानों से नहीं हो। याद रखना भारत के मुसलमानों, हम मोहम्मद इब्न सलमान पर ईमान नहीं लाए हैं। हम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं। हमारा किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। ऐ सऊदी हुकूमत के गुमराह बादशाहों, ऐ दुबई और अबू धाबी के गुमराह हुक्मरानों, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। हमारा ताल्लुक मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा से है। हमारा ताल्लुक कुरान से है। हमारा ताल्लुक हदीस से है। हमारा ताल्लुक हरम शरीफ के जदीद होटलों से नहीं है। हमारा ताल्लुक मक्के और मदीने के उन यादों से है, उन वाक़यात से है जिनका सिलसिला शुरू हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश से, और उसके बाद नबूवत से, और उसके बाद हिजरत से, बेअसत से, हिजरत से, और फिर उसके बाद बदर से, वहद से, हुनैन से, अहज़ाब से, आसिया से, यरमूक से। हमारा ताल्लुक अबू बकर सिद्दीक़ से है। हमारा ताल्लुक तुम सऊदी बादशाहों से और हुक्मरानों से नहीं हो। याद रखना भारत के मुसलमानों, हम मोहम्मद इब्न सलमान पर ईमान नहीं लाए हैं। हम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं। हमारा किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। ऐ सऊदी हुकूमत के गुमराह बादशाहों, ऐ दुबई और अबू धाबी के गुमराह हुक्मरानों, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। हमारा ताल्लुक मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा से है। हमारा ताल्लुक कुरान से है। हमारा ताल्लुक हदीस से है। हमारा ताल्लुक हरम शरीफ के जदीद होटलों से नहीं है। हमारा ताल्लुक मक्के और मदीने के उन यादों से है, उन वाक़यात से है जिनका सिलसिला शुरू हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश से, और उसके बाद नबूवत से, और उसके बाद हिजरत से, बेअसत से, हिजरत से, और फिर उसके बाद बदर से, वहद से, हुनैन से, अहज़ाब से, आसिया से, यरमूक से। हमारा ताल्लुक अबू बकर सिद्दीक़ से है। हमारा ताल्लुक तुम सऊदी बादशाहों से और हुक्मरानों से नहीं हो। याद रखना भारत के मुसलमानों, हम मोहम्मद इब्न सलमान पर ईमान नहीं लाए हैं। हम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। हमारा किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। ऐ सऊदी हुकूमत के गुमराह बादशाहों, ऐ दुबई और अबू धाबी के गुमराह हुक्मरानों, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। हमारा ताल्लुक
محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ سے ہے، ہمارا تعلق قرآن سے ہے، ہمارا تعلق حدیث سے ہے، ہمارا تعلق حرم شریف کے جدید ہوٹلوں سے نہیں ہے، ہمارا تعلق مکے اور مدینے کے ان یادوں سے ہے، ان واقعات سے ہے جن کا سلسلہ شروع ہوا تھا محمد رسول اللہ کی پیدائش سے، اور اس کے بعد نبوت سے، اور اس کے بعد ہجرت سے، بعثت سے، ہجرت سے، اور پھر اس کے بعد بدر سے، احد سے، حنین سے، احزاب سے، عادفیہ سے، یرموک سے، بیلگاوی میں بنا رہے ہیں۔ آج اس بھارت کے مسلمانوں، ہم محمد ابن سلمان پر ایمان نہیں لائے ہیں، ہم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ ہمارا کسی حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ اے سعودی حکومت کے گمراہ بادشاہوں، اے دبئی اور ابوظبی کے گمراہ حکمرانوں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ سے ہے، ہمارا تعلق قرآن سے ہے، ہمارا تعلق حدیث سے ہے، ہمارا تعلق حرم شریف کے جدید ہوٹلوں سے نہیں ہے، ہمارا تعلق مکے اور مدینے کے ان یادوں سے ہے، ان واقعات سے ہے جن کا سلسلہ شروع ہوا تھا محمد رسول اللہ کی پیدائش سے، اور اس کے بعد نبوت سے، اور اس کے بعد ہجرت سے، بعثت سے، ہجرت سے، اور پھر اس کے بعد بدر سے، احد سے، حنین سے، احزاب سے، عادفیہ سے، یرموک سے، ہمارا تعلق ابوبکر صدیق سے ہے، ہمارا تعلق تم سعودی بادشاہوں سے اور حکمرانوں سے نہیں ہو۔ یاد رکھنا بھارت کے مسلمانوں، ہم محمد ابن سلمان پر ایمان نہیں لائے ہیں، ہم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ ہمارا کسی حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ اے سعودی حکومت کے گمراہ بادشاہوں، اے دبئی اور ابوظبی کے گمراہ حکمرانوں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ سے ہے، ہمارا تعلق قرآن سے ہے، ہمارا تعلق حدیث سے ہے، ہمارا تعلق حرم شریف کے جدید ہوٹلوں سے نہیں ہے، ہمارا تعلق مکے اور مدینے کے ان یادوں سے ہے، ان واقعات سے ہے جن کا سلسلہ شروع ہوا تھا محمد رسول اللہ کی پیدائش سے، اور اس کے بعد نبوت سے، اور اس کے بعد ہجرت سے، بعثت سے، ہجرت سے، اور پھر اس کے بعد بدر سے، احد سے، حنین سے، احزاب سے، عادفیہ سے، یرموک سے، ہمارا تعلق ابوبکر صدیق سے ہے، ہمارا تعلق تم سعودی بادشاہوں سے اور حکمرانوں سے نہیں ہو۔ یاد رکھنا بھارت کے مسلمانوں، ہم محمد ابن سلمان پر ایمان نہیں لائے ہیں، ہم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ ہمارا کسی حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ اے سعودی حکومت کے گمراہ بادشاہوں، اے دبئی اور ابوظبی کے گمراہ حکمرانوں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ سے ہے، ہمارا تعلق قرآن سے ہے، ہمارا تعلق حدیث سے ہے، ہمارا تعلق حرم شریف کے جدید ہوٹلوں سے نہیں ہے، ہمارا تعلق مکے اور مدینے کے ان یادوں سے ہے، ان واقعات سے ہے جن کا سلسلہ شروع ہوا تھا محمد رسول اللہ کی پیدائش سے، اور اس کے بعد نبوت سے، اور اس کے بعد ہجرت سے، بعثت سے، ہجرت سے، اور پھر اس کے بعد بدر سے، احد سے، حنین سے، احزاب سے، عادفیہ سے، یرموک سے، ہمارا تعلق ابوبکر صدیق سے ہے، ہمارا تعلق تم سعودی بادشاہوں سے اور حکمرانوں سے نہیں ہو۔ یاد رکھنا بھارت کے مسلمانوں، ہم محمد ابن سلمان پر ایمان نہیں لائے ہیں، ہم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ ہمارا کسی حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ اے سعودی حکومت کے گمراہ بادشاہوں، اے دبئی اور ابوظبی کے گمراہ حکمرانوں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ سے ہے، ہمارا تعلق قرآن سے ہے، ہمارا تعلق حدیث سے ہے، ہمارا تعلق حرم شریف کے جدید ہوٹلوں سے نہیں ہے، ہمارا تعلق مکے اور مدینے کے ان یادوں سے ہے، ان واقعات سے ہے جن کا سلسلہ شروع ہوا تھا محمد رسول اللہ کی پیدائش سے، اور اس کے بعد نبوت سے، اور اس کے بعد ہجرت سے، بعثت سے، ہجرت سے، اور پھر اس کے بعد بدر سے، احد سے، حنین سے، احزاب سے، عادفیہ سے، یرموک سے۔ یہ گنبد کرناٹکا کے بیلگاوی میں بنا رہے ہیں۔ آج اس گنبد کا بیس تیار کر دیا ہے، یہ 7-8 دن میں تیار ہو جائے گی۔ اس گنبد کو محمد ادریش بنا رہے ہیں۔ ایسی اور مزیدار ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ گنبد کرناٹکا کے بیلگاوی میں بنا رہے ہیں۔ آج اس گنبد کا بیس تیار کر دیا ہے، یہ 7-8 دن میں تیار ہو جائے گی۔ اس گنبد کو محمد ادریش بنا رہے ہیں۔ ایسی اور مزیدار ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ گنبد کرناٹکا کے بیلگاوی میں بنا رہے ہیں۔ آج اس گنبد کا بیس تیار کر دیا ہے، یہ 7-8 دن میں تیار ہو جائے گی۔ اس گنبد کو محمد ادریش بنا رہے ہیں۔ ایسی اور مزیدار ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ گنبد
پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا. یاد رکھنا بھارت کے مسلمانوں، ہم محمد ابن سلمان پر ایمان نہیں لائے ہیں، ہم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں. ہمارا کسی حکومت سے کوئی تعلق نہیں. اے سعودی حکومت کے گمراہ بادشاہوں، اے دبئی اور ابو ظبی کے گمراہ حکمرانوں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا تعلق محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سے ہے، ہمارا تعلق قرآن سے ہے، ہمارا تعلق حدیث سے ہے، ہمارا تعلق حرم شریف کے جدید ہوٹلوں سے نہیں ہے، ہمارا تعلق مکے اور مدینے کے ان یادوں سے ہے، ان واقعات سے ہے جن کا سلسلہ شروع ہوا تھا محمد رسول اللہ کی پیدائش سے، اور اس کے بعد نبوت سے، اور اس کے بعد ہجرت سے، بعثت سے، ہجرت سے، اور پھر اس کے بعد بدر سے، احد سے، حنین سے، احزاب سے، قادسیہ سے، یرموک سے. ہمارا تعلق ابوبکر صدیق سے ہے. ہمارا تعلق تم سعودی بادشاہوں سے اور حکمرانوں سے نہیں ہو. یاد رکھنا بھارت کے مسلمانوں، ہم محمد ابن سلمان پر ایمان نہیں لائے ہیں، ہم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں. ہمارا کسی حکومت سے کوئی تعلق نہیں. اے سعودی حکومت کے گمراہ بادشاہوں، اے دبئی اور ابو ظبی کے گمراہ حکمرانوں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا تعلق محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سے ہے، ہمارا تعلق قرآن سے ہے، ہمارا تعلق حدیث سے ہے، ہمارا تعلق حرم شریف کے جدید ہوٹلوں سے نہیں ہے، ہمارا تعلق مکے اور مدینے کے ان یادوں سے ہے، ان واقعات سے ہے جن کا سلسلہ شروع ہوا تھا محمد رسول اللہ کی پیدائش سے، اور اس کے بعد نبوت سے، اور اس کے بعد ہجرت سے، بعثت سے، ہجرت سے، اور پھر اس کے بعد بدر سے، احد سے، حنین سے، احزاب سے، قادسیہ سے، یرموک سے. ہمارا تعلق ابوبکر صدیق سے ہے. ہمارا تعلق تم سعودی بادشاہوں سے اور حکمرانوں سے نہیں ہو. یاد رکھنا بھارت کے مسلمانوں، ہم محمد ابن سلمان پر ایمان نہیں لائے ہیں، ہم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں. ہمارا کسی حکومت سے کوئی تعلق نہیں. اے سعودی حکومت کے گمراہ بادشاہوں، اے دبئی اور ابو ظبی کے گمراہ حکمرانوں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا تعلق محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سے ہے، ہمارا تعلق قرآن سے ہے، ہمارا تعلق حدیث سے ہے، ہمارا تعلق حرم شریف کے جدید ہوٹلوں سے نہیں ہے، ہمارا تعلق مکے اور مدینے کے ان یادوں سے ہے، ان واقعات سے ہے جن کا سلسلہ شروع ہوا تھا محمد رسول اللہ کی پیدائش سے، اور اس کے بعد نبوت سے، اور اس کے بعد ہجرت سے، بعثت سے، ہجرت سے، اور پھر اس کے بعد بدر سے، احد سے، حنین سے، احزاب سے، قادسیہ سے، یرموک سے. ہمارا تعلق ابوبکر صدیق سے ہے. ہمارا تعلق تم سعودی بادشاہوں سے اور حکمرانوں سے نہیں ہو. یاد رکھنا بھارت کے مسلمانوں، ہم محمد ابن سلمان پر ایمان نہیں لائے ہیں، ہم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں. ہمارا کسی حکومت سے کوئی تعلق نہیں. اے سعودی حکومت کے گمراہ بادشاہوں، اے دبئی اور ابو ظبی کے گمراہ حکمرانوں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا تعلق محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سے ہے، ہمارا تعلق قرآن سے ہے، ہمارا تعلق حدیث سے ہے، ہمارا تعلق حرم شریف کے جدید ہوٹلوں سے نہیں ہے، ہمارا تعلق مکے اور مدینے کے ان یادوں سے ہے، ان واقعات سے ہے جن کا سلسلہ شروع ہوا تھا محمد رسول اللہ کی پیدائش سے، اور اس کے بعد نبوت سے، اور اس کے بعد ہجرت سے، بعثت سے،
ہجرت سے، اور پھر اس کے بعد بدر سے، احد سے، حنین سے، احزاب سے، قادسیہ سے، یرموک سے ہمارا تعلق ابو بکر۔ یاد رکھنا بھارت کے مسلمانوں، ہم محمد ابن سلمان پر ایمان نہیں لائے ہیں، ہم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ ہمارا کسی حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ اے سعودی حکومت کے گمراہ بادشاہوں، اے دبئی اور ابوظبی کے گمراہ حکمرانوں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا تعلق محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سے ہے، ہمارا تعلق قرآن سے ہے، ہمارا تعلق حدیث سے ہے، ہمارا تعلق حرم شریف کے جدید ہوٹلوں سے نہیں ہے، ہمارا تعلق مکے اور مدینے کے ان یادوں سے ہے، ان واقعات سے ہے جن کا سلسلہ شروع ہوا تھا محمد الرسول اللہ کی پیدائش سے، اور اس کے بعد نبوت سے، اور اس کے بعد ہجرت سے، بعثت سے، ہجرت سے، اور پھر اس کے بعد بدر سے، احد سے، حنین سے، احزاب سے، قادسیہ سے، یرموک سے ہمارا تعلق ابو بکر صدیق سے ہے۔ ہمارا تعلق تم سعودی بادشاہوں سے اور حکمرانوں سے نہیں ہو۔ یاد رکھنا بھارت کے مسلمانوں، ہم محمد ابن سلمان پر ایمان نہیں لائے ہیں، ہم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ ہمارا کسی حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ اے سعودی حکومت کے گمراہ بادشاہوں، اے دبئی اور ابوظبی کے گمراہ حکمرانوں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا تعلق محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سے ہے، ہمارا تعلق قرآن سے ہے، ہمارا تعلق حدیث سے ہے، ہمارا تعلق حرم شریف کے جدید ہوٹلوں سے نہیں ہے، ہمارا تعلق مکے اور مدینے کے ان یادوں سے ہے، ان واقعات سے ہے جن کا سلسلہ شروع ہوا تھا محمد الرسول اللہ کی پیدائش سے، اور اس کے بعد نبوت سے، اور اس کے بعد ہجرت سے، بعثت سے، ہجرت سے، اور پھر اس کے بعد بدر سے، احد سے، حنین سے، احزاب سے، قادسیہ سے، یرموک سے ہمارا تعلق ابو بکر صدیق سے ہے۔ ہمارا تعلق تم سعودی بادشاہوں سے اور حکمرانوں سے نہیں ہو۔ یاد رکھنا بھارت کے مسلمانوں، ہم محمد ابن سلمان پر ایمان نہیں لائے ہیں، ہم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ ہمارا کسی حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ اے سعودی حکومت کے گمراہ بادشاہوں، اے دبئی اور ابوظبی کے گمراہ حکمرانوں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا تعلق محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سے ہے، ہمارا تعلق قرآن سے ہے، ہمارا تعلق حدیث سے ہے، ہمارا تعلق حرم شریف کے جدید ہوٹلوں سے نہیں ہے، ہمارا تعلق مکے اور مدینے کے ان یادوں سے ہے، ان واقعات سے ہے جن کا سلسلہ شروع ہوا تھا محمد الرسول اللہ کی پیدائش سے، اور اس کے بعد نبوت سے، اور اس کے بعد ہجرت سے، بعثت سے، ہجرت سے، اور پھر اس کے بعد بدر سے، احد سے، حنین سے، احزاب سے، قادسیہ سے، یرموک سے ہمارا تعلق ابو بکر صدیق سے ہے۔ ہمارا تعلق تم سعودی بادشاہوں سے اور حکمرانوں سے نہیں ہو۔ یاد رکھنا بھارت کے مسلمانوں، ہم محمد ابن سلمان پر ایمان نہیں لائے ہیں، ہم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ ہمارا کسی حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ اے سعودی حکومت کے گمراہ بادشاہوں، اے دبئی اور ابوظبی کے گمراہ حکمرانوں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا تعلق محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سے ہے، ہمارا تعلق قرآن سے ہے، ہمارا تعلق حدیث سے ہے، ہمارا تعلق حرم شریف کے جدید ہوٹلوں سے نہیں ہے، ہمارا تعلق مکے اور مدینے کے ان یادوں سے ہے، ان واقعات سے ہے جن کا سلسلہ شروع ہوا تھا محمد الرسول اللہ کی پیدائش سے، اور اس کے بعد نبوت سے، اور اس کے بعد ہجرت سے، بعثت سے، ہجرت سے، اور پھر اس کے بعد بدر سے، احد سے، حنین سے، احزاب سے، قادسیہ سے، یرموک سے ہمارا تعلق ابو بکر۔ चांद्र बाजार से तरफ जाएंगे तो खेत के डरावे से।
السلام علیکم جی. آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ. تو جی میں آج جا رہا ہوں, میں نے ایک فیکٹری دیکھی ہے جی. تو ماشاءاللہ فیکٹری میں جو کام ہو رہا ہے بہت ہی انتہائی سکل اور محنت والا کام ہے. تو میں نے کہا چلو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. آج کی ویڈیو فل انجوائے کیجیے گا. یہ دیکھ لو جی ماشاءاللہ, آج تک میں نے کوئی ایسی فیکٹری نہیں دیکھی جس طرح کا یہ کوئی بھی فیکٹری اس طرح کو کام کرتی ہو. ماشاءاللہ دیکھ لیں جی, مسجد کے مینار ہیں, محراب ہیں, اور جو پارکوں میں پھول وغیرہ لگے ہوتے ہیں وہ ہیں. بطخ کے ماڈل بنے ہوئے ہیں, گنبد کے ماڈل بنے ہوئے ہیں. اور یہ دیکھ لیں جی ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے دو پڑے ہیں, خانہ کعبہ کے ماڈل بھی بنائے ہوئے ہیں. یہ جی مین روڈ کے اوپر اس کا ایڈریس ہے فیکٹری کا. یہ دیکھ لیں جی ماشاءاللہ سارے کنکریٹ کا کام ہے, کوئی اینٹ وغیرہ کوئی بلاک نہیں لگا ہوا. تو میں بھی آپ کو یہ اندر سے جا کے وزٹ کرواتا ہوں. تو اوپر سے ماشاءاللہ انہوں نے پینٹ کیا ہے, تو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ بلاک کا کام ہے یا اینٹ وغیرہ کا. ماشاءاللہ دیکھ لیں جی بہت ہی پیارا کام ہوا ہے جی. اسے کہتے ہیں جی ہنر اور سکل. یہ ہیں جی سکل ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں. تو میں بہت ہی گھوما ہوں, لیکن اس طرح کی میں نے آج تک فیکٹری نہیں دیکھی. تو میں اپنے علاقے سے تقریباً کو 20-25 کلومیٹر دور جا کے یہ میں نے فیکٹری کا سنا تھا. تو میں آج یہ آپ کو وزٹ کروا رہا ہوں. یہ دیکھ لیں جی اندر سے کوئی آپ کو اینٹ بلاک نظر نہیں آیا, ساری کنکریٹ کی یہ بنا ہوا ہے گنبد. یہ دیکھ لیں جی کس طرح گملے بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے. یہ چھوٹے چھوٹے مینار بنے ہوئے ہیں. یہ دیکھ لیں جی, یہ پتہ نہیں کیا کہ بطخیں اور جو پارکوں میں پڑے ہوتے ہیں پودے وغیرہ لگانے والے. ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں یہ بطخیں پڑی ہیں جی. تو یہ جو قبروں کے اوپر وہ رکھتے ہیں کیا کہتے ہیں پلیٹیں, وہ بھی تیار ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ جی بہت ہی اعلیٰ قسم کا کام کیا ہوا ہے. یہ پھر آ گیا ہے جی خانہ کعبہ کا ماڈل. یہ ساتھ ہی ایک انہوں نے نا چھوٹا مینار پاکستان بنایا ہوا ہے. یہ دیکھیں جو درباروں کے اوپر جو مسجدوں کے اوپر لگے ہوتے ہیں نا دروازوں کے اوپر, ماشاءاللہ جی کتنا ہی اعلیٰ نا قسم کا کام کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں جی یہ مینار پاکستان, چھوٹا مینار پاکستان ہے. فیکٹری تو چھوٹی سی ہے ماشاءاللہ جی. اور
हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे। या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ नूरे खुदाया कर आंखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दनशी दिल के पर्दों में रहा करना, जब वक्त निज़ाया आए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। जब कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह जरा करना, जब वक्त निज़ाया आए दीदार अता करना। मुजरिम हूँ ज़माने का, माशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ दामन में छुपाए रखना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ाया आए दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदाया कर आंखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ नूरे खुदाया कर आंखों
یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردوں میں رہا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ جب قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہوں زمانے کا معاشر میں برم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپائے رکھنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدایا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا، اے نور خدایا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردوں میں رہا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ جب قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔
روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا مجرم ہوں زمانے کا معاشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپائے رکھنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدایا کر چھوڑ فکر